کا ریڈی دھرم اس کا بعد میں ہم دیکھیں گے. ہماری بہن تھی وہ، اس سماج کی بہن تھی وہ، ناک کے تلے سے اٹھا کر اس کی عزت لوٹی گئی، اس کے لاش کو جلا کر بھسم کر دیا گیا. کس لیے؟ شراب کے لیے. اس شراب کے اوپر بندش لگاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی بہار گورنمنٹ کو. جو چیز محمد 1450 سال پہلے کہہ کر گئے تھے وہ چیز بہار گورنمنٹ کو آج پتہ چل گئی. انہوں نے شراب کے اوپر بندش لگا دی. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے، عقل جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ڈسٹروائے ہو. اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کے ظالم حکمرانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کو 5 ادوار کے اندر بانٹا ہے. اور جب ظلم بڑھتا ہے تو یہ سنکیت ہے کہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا. جب قارون کا ظلم بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت زمین کے اندر ان کا نام و نشان دھسا دیا تھا. جب فرعون کا ظلم بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بین السماء والارض لٹکا دیا تھا فرعون کو. آج بھی اس کو نہ تو زمین نے ایکسپٹ کیا ہے نہ تو ہواؤں نے اس کو قبول کیا ہے، کیونکہ اس کا ظلم بڑھ گیا تھا. جب ابو جہل کا تکبر بڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معصوم بچوں کے ذریعے اس کے گردن کو سر سے، ان کے سر کو ان کی گردن سے تن سے جدا کروا دیا تھا. اور جب ہٹلر کی موت آئی تھی تو 6 کروڑ لوگوں کی ہتیا ضرور کروائی تھی، لیکن وہ کتے کی موت مرا تھا اس دھرتی پر. آج تک جتنے بھی ظالم لوگ آئے، ایشور نے ان کے سامنے میں کسی نہ کسی شکل کے اندر حق کو واضح کیا ہے، حق کو کھڑا کیا ہے. اللہ کا یہ ایشور کا نظام ہے. میرے ہندو بھائیوں، ان کو صرف اسلام کے نظریے سے آپ نہ دیکھیں، آپ خود اتہاس اٹھا کر دیکھ لو، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. جب اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا راکشس اندکاسر آیا تھا، برہما جی پریشان ہو گئے تھے، وشنو بھی پریشان ہو گئے تھے اور شیو جی بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اس اندکاسر کا وَدھ کیسے کیا جائے. سب لوگوں نے مل کر منن کیا، تب جا کر ایک شکتی پیدا ہوئی تھی جس کا نام دیا گیا تھا بھگوتی ماں. اس بھگوتی ماں نے درگم راکشس کا وَدھ کیا، نام پڑا درگے ماتا. اور اسی درگے ماتا نے اس اندکاسر کے وَدھ کے لیے کالی کا اوتار لیا تھا، زمین اور آسمان کے بیچ کے اندر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا تھا. تب جا کر یہ اس دھرتی کے اس راکشس کا خاتمہ ہوا تھا جس سے تمام دنیا کے مانو جاتی سنکٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اور تھوڑا قریب آئیے، راون کے ظلم سے کون واقف نہیں تھا، لیکن اس راون کے ظلم کا خاتمہ کیا کہ نہیں کیا؟ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، کوروں کے اوپر، کوروں کا پانڈووں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا کون نہیں جانتا ہے؟ مجبور ہونا پڑا وشنو جی نے 8واں اتار لیا شری کرشن جی کی صورت کے اندر. اور تب جا کر مہا بھارت کے میدان میں ارجن کو کہا کہ ارجن تم تلوار تھامو، تم ہاتھ میں تلوار مضبوطی کے ساتھ پکڑو. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے میرے دادا ہیں، میرے سامنے میرے پھوپا ہیں، میرے سامنے میرے جیجا جی ہیں. شری کرشن جی نے کہا کہ بھول جاؤ، آج اس وقت تمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار نہیں ہے بلکہ یہ راکشس کی اولاد ہے، یہ راکشس ہے، ان کا وَدھ کرنا ضروری ہے. میں آیا ہوں اس لوگ سے اس دھرتی پر انہی راکشسوں کا وَدھ کے لیے. میرے ہندو بھائیوں، دلیل چاہیے، میں دلیل دیتا ہوں. اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کے اس لوگ کے اندر کہا گیا یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانی، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، دھرم کے میننگ بدلے جاتے ہیں. دھرمو رکشتی رکشتہ کا غلط مطلب ہندوستان کے نوجوان، ہندو بھائیوں کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر جب اس کی تبلیغ کی جاتی، دھرمو رکشتی رکشتہ کا النگھن کیا جاتا ہے. دھرمو رکشتی رکشتہ یدا یدا ہی دھرم سگلانربھوتی بھارت ابیدھانم دھرمस्य تداتمانم سرجامہم. تب حق آتا ہے، حق بن کر اور ظالم کا
راکشسوں کا وناش ہوتا ہے، اس دھرتی کو پاک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، فرعون سے زمین کو پاک کیا۔ حضرت ابراہیم آئے، نمرود کی نمرودیت سے، ان کی جبریت سے اس قوم کو نکالا۔ اور تو اور ان سے پہلے انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے ایک بندے کو ان ظالموں کے شکنجے سے نکالا۔ اس دھرتی کے اوپر آج یہی لوگ ہیں، یہی شیطان کی اولاد ہیں، یہ وقتی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم خدا ہیں، اپنے آپ کو خدا مت ماننا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے تمہیں وقتی طور پر حکومت دی، دولت دے دی ہے۔ دنیا کے ظالم حکمرانوں، میں صرف ہندوستان کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دنیا کی کسی بھی کونے میں انسانیت کے اوپر اگر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، اب ان کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اپنے آپ کو خدا مت ماننا، اس لیے کہ تم سے بڑا خدا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سرو شکتیمان ہے۔ تمہارا ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کا وہ قریب ہوتا ہے، جب کسی مظلوم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو آسمان کو چیر کر انصاف کے فیصلے لاتی ہے، اور پھر اس دھرتی کو امن اور شانتی کا گہوارہ بناتی ہے۔ اس مظلوم کی ایک بد دعا میں کہنا چاہتا تھا میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، اس وقت ہندوستان کے حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں، ادوار الگ الگ ہو سکتے ہیں، سسٹم الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو احکامات قرآن کریم کے اندر بتائے گئے ہیں وہ احکامات دنیا کے اور گرنتھوں کے اندر موجود۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نماز کے اوپر انہوں نے ایسے ایسے اناپ شناپ بکے، ہم نے کہا کہ مجھے لکھ کر بھیجو، لکھ کر اس نے بھیجا، انہوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر ہندی کے اندر مجھے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے اوپر انہوں نے گالیاں دی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کے اوپر ان کا آبجیکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنی جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، یا مسلمان جلسہ کرتے ہیں، یا مسلمان ماں بہنیں پردے کے اندر ہوتی ہیں، یا مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے، ان سب کے اوپر اس نے ٹپنی کی۔ ہم نے کہا کہ اس ظالم کو سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ۔ 11 تاریخ کی یہ ڈیٹ فیصلہ کیا گیا، وہاں کے ایس ڈی ایم اور ڈی ایم سے پرمیشن لے کر ان کے سامنے باضابطہ بات رکھی جائے گی۔ میں ان کو یہی کہوں گا کہ میرے بڑے بھائی، یو آر مائی بگ بردر، آئی ایم یور اسمال بردر، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ میرے بڑے بھائی۔ آپ کا آبجیکشن کس پر ہے؟ قرآن پر۔ قرآن پر آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قرآن مسلمانوں کی اپنی کتاب نہیں، بلکہ قرآن تو اللہ کا وہ گرنتھ ہے جس کے بارے میں کہا گیا احمے وسویمدم بدامی جشتم دوا بھرت مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ برہما جی نے اس کو بھیجا کس کے اوپر؟ محمد کے اوپر، اور محمد نے اس کا ایکسپلین کیا۔ اور اگر آپ کو شک ہو کہ محمد نے اپنے گھر سے مرچ مسالہ لگا کر کے اس گرنتھ کو پیش کیا ہے تو وہی قرآن اور کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی نبی کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کے بیچ میں نہیں رکھتا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس نے کہا، لیکن اگر آپ کو قرآن پر اس پہ بھی اعتراض ہو کہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جروید اٹھائیے میرے بڑے بھائی۔ یہ جروید کے اندر کہا گیا یگم پرچچام یمم ستدتو تو نیوستی کوریتم پرویم گتم کستد بھارتی۔ آخری سنویدھان کو، آخری طریقے عبادت، آخری طریقے یوگ، آخری ایشور کی بھکتی کا طریقہ میتھڈ بتانے والا آئے گا، اور ان کا نام اس دھرتی کے اوپر جگت گرو ہوگا۔ جگت گرو، جگت گرو، دنیا کے اندر سے اندھکار کو توڑنے والا۔ جگت مینس دنیا، گو مینس اندھکار، رو مینس توڑنا۔ جگت گرو دنیا سے اندھکار کو توڑنا۔ دنیا کے اندر اندھکار تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ۔ 1450 سال پہلے عورتوں کو عیش کی چیز سمجھتے تھے، رشوت عام تھی، شراب پیتے تھے، شراب جیسی ملعون چیز۔ آج ہمارے جوان تو اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہیں شراب پی پی کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی شراب کا نتیجہ ہے کہ پرینکا ریڈی جو ایک ڈاکٹر تھی، MBBS ڈاکٹر تھی، وہ تلنگانہ اسٹیٹ حیدرآباد کی، وہ مویشی کا
ایک بہت ہونہار ڈاکٹر تھی پرینکا ریڈی. ابھی ایک روز پہلے ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی، ساموہک بلاکار کیا گیا، اور تعجب ہے ہندوستان کے انٹیلیجنس پر، ہندوستان کی فاسٹسٹ بڑی جلدی کے ساتھ کارروائی کرنے والی عدالت پر. میں آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سوال کرتا ہوں کہ اس عورت کو ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ایک ہائی وے سے کڈنیپ کیا جاتا ہے، اور 5-6 گھنٹے گھر سے غائب رہتی، ان کا فون لوکیشن بھی ٹریک نہیں کر پائی، اور پھر دوسرے دن اس کی لاش ملتی ہے سڑک کے کنارے. اگر 10 لاکھ روپے کا سوٹ نہیں پہنا جاتا، 10 لاکھ روپے اگر ڈپارٹمنٹ پہ خرچ کیے جاتے تو ہندوستان کی جو ٹیکنالوجی وہ اور زیادہ فاسٹسٹ ہوتی، گروتھ کرتی، تاکہ پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ بچی کہاں پر ہے، وہ ڈاکٹر صاحب میڈم کہاں پر ہے. یہاں تو 10-10 کروڑ روپے اپنے عیاشی کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بینکاک چلے جاتے ہیں، تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے. ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی. پرینکا ریڈی دھرم اس کا بعد میں ہم دیکھیں گے. ہماری بہن تھی وہ، اس سماج کی بہن تھی وہ، ناک کے تلے سے اٹھا کر اس کی عزت لوٹی گئی، اس کے لاش کو جلا کر بھسم کر دیا گیا. کس لیے؟ شراب کے لیے. اس شراب کے اوپر بندش لگاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی بہار گورنمنٹ کو. جو چیز محمد 1450 سال پہلے کہہ کر گئے تھے، وہ چیز بہار گورنمنٹ کو آج پتہ چل گئی. انہوں نے شراب کے اوپر بندش لگا دی. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے، عقل جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شرابی جب شراب پی کر راستے میں چلتا ہے تو وہ ادھر ادھر لڑکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو 2-3 راستے نظر آتے ہیں، اور پھر شراب پینے کے بعد وہ حرکتیں کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس ڈاکٹر کی، اس لیڈیز ڈاکٹر کی، اس کی فیملی تباہ ہو گئی. اور یہ صرف ریپ نہیں کیا گیا، بلکہ ہندوستان کی انٹیلیجنس، ہندوستان کی IB، ہندوستان کی FBI، ہندوستان کی CBI، ہندوستان کی CID، ہندوستان کی جتنی بھی خفیہ را ایجنسیز ہیں، سب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. پوری رات اس عورت کے ساتھ، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. کیوں نہیں ان کی جان بچائی گئی؟ ہماری بہن تھی وہ پرینکا ریڈی، وہ اس سماج کی بہن تھی، وہ سوشل ورکر نہیں، ڈاکٹر تھی، MBBS. وہ مویشیوں، بے زبان جانوروں کی خدمت کرتی تھی. وہ جانور کو کوئی تکلیف ہو تو پہچان جاتی تھی. ہمارا ہندوستان، یہاں کے حکمران اتنے اندھے ہو گئے، اتنے بہرے ہو گئے کہ وہ پرینکا ریڈی تو بے زبان جانور کی مدد کرتی تھی، ان کے درد کو پہچان جاتی تھی، لیکن اسی ڈاکٹر کی برسرعام ان کی عزت کو لوٹ کر، ان کی عزت کو، ان کی جسم کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے. اور پھر پتہ نہیں لگا پاتے، معلوم نہیں کر پاتے. ان جیسے درندوں کو پکڑ کر 3 مہینے کے اندر تختہ دار پر لٹکانا چاہیے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. یہ کیس لمبا چلے گا، اتنا لمبا چلے گا کہ آدمی مر جاتا ہے. جو مدعا علیہ ہوتے وہ مر جاتے ہیں، کیس چلتا ہی رہتا. امریکہ کے اندر بڑا سے بڑا کیس 90 دن کے اندر سولو ہو جاتا ہے، صرف 90 دن. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ دھرم کے نام پر نہیں لڑتے. وہاں کے لوگ نہیں لڑتے ہیں کہ دھرم تمہارا کیا ہے، دھرم کیا کہتا ہے. دھرم صرف یہ کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو. دھرم صرف یہ کہتا ہے کہ ایشور کی بھکتی کرو، کسی آدمی پر ظلم مت کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، کسی کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کو مت اچھالو سڑکوں پر. ہمارا بھی دھرم کہتا ہے، ہندو بھائیو آپ کا بھی دھرم کہتا ہے. ہمارا دھرم تو صاف لفظوں میں کہتا ہے، جوانوں سے کہتا ہے اپنی جوانی کو محفوظ کرو، اپنی جوانی کو سیو کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چونکہ اللہ قیامت میں آپ سے پوچھیں گے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، جوانی کہاں پر بتا کر آئے جوانوں. اور اللہ نے کہا قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ہمارا دھرم یہ کہتا ہے، کیا آپ کا دھرم نہیں کہتا ہندو بھائیوں؟
آپ کا بھی دھرم کہتا ہے اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوکتوم ہیر چاپلام. کسی انسان کو تکلیف مت دینا، کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ مت کرنا، کسی کے پیسے لے لو تو جھوٹا وعدہ مت کرنا، یا کسی آدمی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو عداوت مت کرنا، لڑنا مت، جھگڑنا مت. کون کہتا ہے؟ میرے ہندو بھائیو، آپ کا دھرم آپ سے کہتا ہے. دھرمو رکشتی رکشتا کا یہی مطلب ہے. آپ اگر دھرم کی باتوں کو مانتے ہیں، دھرم مطلب ایشور کی باتوں کو مانتے ہیں، تو ایشور آپ کی رکشا کرے گا. لیکن یہاں پر اس کا میننگ آج کل الٹا لیا جاتا ہے. کیا؟ ایک جوان سے ہم نے پوچھا، بولا مولانا ہم اپنے دھرم کی رکشا کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم اپنے دھرم کی رکشا کہتے ہیں، اگر کہیں پر کوئی آدمی گائے ماتا کو لے کر جاتا ہے جیپ میں تو ہم اس کو مار دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ بولو بھارت ماتا کی جے، بولو جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، بولو وندے ماترم. اس کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ مارتے ہیں. تو ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوتا؟ بولا ہمارے دھرم کی رکشا ہوتی. ہم نے کہا کہ ہو سیڈ یو، کس نے کہا؟ کسی کو پریشان کرنے سے دھرم کی رکشا ہوتی؟ ہم نے کہا کہ پاپستھاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم. وہ جو پرماتما یمدوت ہے یمراج، وہ آئے گا تمہارے سینہ چاک کر کے تمہاری آتما کو لے کر جائے گا نرک میں ڈالے. بولا مولانا کیسے؟ ہم تو دھرم کی رکشا کرتے ہیں. ہم نے کہا دھرم کی رکشا کا یہ مطلب نہیں بابو. دھرم کی رکشا کا مطلب یہ ہے کہ دھرم جن اچھے باتوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے ان کو کرو گے تو ایشور تمہاری خود سے رکشا کرے گا. بولا اس کا یہ مطلب کیسے؟ ہم نے کہا جیسے ایشور نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ نہیں بولے. ایشور نے کہا کہ دکان پہ، چائے کی دکان پہ بیٹھے تو کسی کی برائی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی برائی مت کرو، تجسس مت کرو، ولا تجسسوا، کسی کی غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت کے دروازے تک نہیں پہنچے گا، جنت میں نہیں جاؤ گے. جب ایشور جن باتوں کو کہا ہے، جن چیزوں سے، جن برائیوں سے روکا ہے، اگر نہیں رکو گے ان گناہوں کو کر کر اور تم جنت میں جانے کی کوشش کرو گے تو گویا کہ تم اپنے ایشور کی باتوں کی مخالفت کر رہے. جب تم ایشور کی باتوں کی مخالفت کرو گے تو ایشور نے جو سمویدھان دیا ہے، اور ایشور کا سمویدھان کیا ہے؟ ایشور کے دھرم کو ایشور کا سمویدھان کہتے ہیں. بڑے پیار سے ہم نے اس کو سمجھایا. میرے بھائیوں، میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، سمجھاؤ. اگر آپ کا کوئی لٹیرا یا آپ کا کوئی ووٹ مانگنے والا راجنیتا اگر جھوٹ بولتا ہے، عیاری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے یا لوگوں سے بیوقوف بنا کر کرسی پر بیٹھنے کا نام راجنیتی نہیں. آئی ایم اے پولیٹیشین لیڈر. ہم بھی ایک راجنیتا، راجنیتی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے بھی قریب سے راجنیتی کو دیکھا ہے. اور ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ویری ہارڈ ورکنگ ان دا پولیٹیشین وے. ہم سیاسی اعتبار سے محنت کرتے، لیکن ہم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آج تک کسی کو بے وقوف نہیں بنایا. نہیں، گدی کو بچانے کے لیے، کرسی کو بچانے کے لیے مندر مسجد کا جھگڑا لگا دو، دھرم کی رکشا کی بات کرو. دھرمو رکشتی رکشتا، سنسکرت زبان سن کر نوجوان تھوڑے بھاوک ہو جاتے ہیں. ارے سنسکرت میں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو یہی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میرے ہندوستان کے نوجوانوں، 13 لاکھ نوجوان بی ایڈ سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں پورے ہندوستان سے. ان میں سے صرف 5 لاکھ نوجوانوں کی نوکری ملتی، باقی بچ جاتے ہیں 8 لاکھ. ان 8 لاکھ کو کیا کیا جاتا؟ یہی سر پہ پٹی باندھ دی جاتی. دھرمو رکشتی رکشتا، کہ دھرم کی رکشا کرو. داڑھی والوں کو پکڑو تو ڈراؤ، ٹوپی والوں کو پکڑو تو مارو، مسجد کے اوپر حملے کرو، مدرسے کے اوپر شور مچاؤ، پیچھے لگ جاؤ، پیچھے پڑ جاؤ. دھرمو رکشتی رکشتا، تم ایسا کرو گے تو تمہیں ایشور تم کو بہت بڑا مقام دے گا اور آئندہ چل کر تمہاری نوکری مل جائے گی. یہی کام رہ گیا. روزی روٹی کے نام پر کوئی چیز نہیں. کبھی بحث نہیں ہوتی کہ بھئی اکنامکس کیا ہے. ہمارے ہندوستان کا جی ڈی پی گھسک کر کہاں گئی ہے؟ 4% پہ. مغل سامراج میں ہندوستان کی جی ڈی پی کتنی تھی؟ 27%. ابھی 4% پہ آ گئی. ہم ابھی اتہاس کو بولے نہیں، اور اتہاس بولنے کا وقت نہیں، ورنہ ہم اتہاس اپنی زندگی کا،
اور اپنی تقریر کا ہم ایک حصہ بناتے. کیوں؟ کیونکہ اس اتہاس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کے ڈیٹ میں. یہی بابری مسجد ہے. دیکھ لیجئے, سپریم کورٹ نے مانا کہ بھئی کوئی مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا بلکہ وہ اپنی زمین پر بنی ہے, لیکن فیصلہ پھر انہی لوگوں کے حق میں جنہوں نے توڑا تھا. یعنی ہمارا گھر جو توڑے اور کورٹ یہی فیصلہ کرے کہ جس نے گھر توڑا اسی کو گھر دے دو, یہ فیصلہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کیونکہ بابری مسجد مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا, یہ تو پروف ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, حقیقت یہی ہے. 22 سال کی عمر کے اندر ظہیر الدین محمد بابر آیا تھا اور ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی. ابراہیم لودھی جو دلی کے اندر تخت میں بیٹھا تھا, اور اس حملے سے, اس واقعے سے, اس اتہاس سے ایک بات واضح ہوتی. میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں, آپ کو جو کہتا ہے, آپ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر جو بابر بادشاہ آئے انہوں نے اسلام کا پرچار بہت زور و شور سے کیا, یہ بھی اتہاس غلط ہے. اگر بابر, ظہیر الدین محمد بابر اگر آتے اسلام کے پرچار کے لیے, آلریڈی پہلے سے محمد ابراہیم لودھی دلی پر وراجمان ہے, جب وہ مسلم بادشاہ پہلے سے ہیں ہی تو وہ ظہیر الدین محمد بابر کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابراہیم لودھی خود کہتے کہ ظہیر الدین محمد بابر کیوں آئے ہو, میں تو اسلام کا پرچار کر ہی رہا ہوں. تم ایران دیکھ لو, تم افغانستان دیکھ لو, تم ترکستان دیکھ لو, تم عراق دیکھ لو, تم ملک شام دیکھ لو, لیکن نہیں, پتہ یہ چلا کہ بابر جو آئے تھے, مغل سامراج کے لوگ جو آئے تھے, ان کو دھرم کے پرچار کا کوئی شوق نہیں تھا, بلکہ وہ آئے تھے اپنی کرسی کے لیے, ستہ اور سمپتی کے لیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی بابر کا پڑپوتا شاہ جہاں تھا, جس کی کرسی کے پیچھے ایک ہیرا تھا لگا ہوا, پتہ اس ہیرے کا نام کوہ نور تھا. دنیا کے اندر اس سے بڑا قیمتی ہیرا آج تک اللہ نے پیدا نہیں کیا. اس قیمتی ہیرے کی قیمت کتنی تھی؟ اس ہیرے کی قیمت کتنی تھی؟ اگر بیچ دیا جائے تو اس ہیرے کو بیچنے سے پوری دنیا کے انسانوں کو 3 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے. اس ہیرے کو ایران سے چھین کر ہندوستان کی اس دھرتی پر لانے والا شاہ جہاں بادشاہ تھا, اور شاہ جہاں بادشاہ نے تاج محل بنایا, لیکن ایک لوٹیرا, ایک ظالم رائٹر 1989 کے اندر آتا ہے ہندوستان, وہ کہتا ہے کہ تاج محل کی بنیاد تیجو محل شیو جی مندر کو توڑ کر رکھا گیا. ہم کو کسی نے حیدرآباد سے فون کر کے کہا کہ مولانا عبداللہ کوئی آپ کا مقرر اتہاس پہ بات نہیں کرتا ہے, لیکن آپ کیوں کرتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ میں مرتے دم تک کہوں گا, میں مرتے دم تک بولتا رہوں گا اتہاس کو, جو حقیقت ہے, جو ٹروتھ ہے. تمہارے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان کو روک دے. میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ رہے گا, میں صحیح اتہاس کو پیش کروں گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اب اورنگزیب بادشاہ نے مندر کو توڑا تھا, اس بستی کے سیکولر پسند میرے ہندو بھائیوں, اورنگزیب نے مندر نہیں توڑا تھا. میں کہوں گا اتہاس کہ اورنگزیب وہ تھا جس نے آسام کی کامکھیا دیوی کی مندر کو بنایا تھا. اورنگزیب وہ تھا جو بنارس کی کاشی وشوناتھ کی مندر بنایا تھا. اورنگزیب وہ تھا جس نے مہاکالی کی مندر اجین کے اندر بنوایا تھا. میں اتہاس بولتا رہوں گا. ایک مندر توڑا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسجد بھی شہید کروائی تھی. کیوں؟ ان کے اندر دولت چھپا کر رکھے ہوئے تھے. اور پتہ ہے یہ اورنگزیب نے اپنی طرف سے کسی کے اوپر ظلم زبردستی نہیں کی تھی. اسلام کا کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دو وہ تاریخ تو دور کی بات ہے. ہندوستان کے ابھی ہندوستان کے داتا, ہندوستان کا ودھاتا کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 10,000 اپنے مریدین کے ساتھ پہنچتے ہیں گاندھی جی کے دربار میں اور کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن, آئی وانٹ ٹو چینج مائی ریلیجن انٹو اسلام. میں اسلام سے اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اسلام کے اندر اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں. محمد کو اس دھرتی کا سب سے بڑا مانو گرو کہا گیا, سب سے
सबसे बड़ा जगत गुरु कहा गया है, मैं उसी एक अल्लाह के शरण में आना चाहता हूं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन कट गुरुओं से पूछना जो बोलता है कि इस्लाम तलवार के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर प्रचार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई डरपोक नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई बुज़दिल नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जाहिल नहीं थे। हिंदुस्तान के कानून को लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देखा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है, तब जाकर दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ, दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि हम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। अब अगर कोई बोलता है कि जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार हुआ है, तो आप उनकी जुबान पकड़ कर बोलिएगा कि बता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मजबूर किया था। जो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इतिहास को जब तक नहीं बोलोगे तो इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। तारीख के ऊपर रोशनी नहीं डालोगे तो तारीख को बदलने की कोशिश की जाएगी। हमसे हमारी मस्जिद यूं ही नहीं छिन रही है, हमसे हमारे मदारिस यूं ही नहीं हमारे मदारिस पर ताले डल रहे हैं। हम मुसलमानों की मुनाफकत है मेरे भाइयों। वक्त बड़ा लंबा नहीं है, मुख्तसर वक्त है, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई, लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो जालिम लोग, अल्लाह तबारक व ताला ने दौर को 4-5 हिस्सों में बांटा। एक नबूवत का ज़माना था, नबूवत का दौर, और ये खिलाफत का दौर, उसके बाद मुल्कियत का दौर, उसके बाद जबरियत का दौर। ये जो दौर है ये जबरियत का है। हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी दौर 4 हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये कलयुग है जिसको हम लोग बोलते हैं जबरियत है। ये जबरियत के बाद आखिर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़माना आएगा, जब दज्जाल का खात्मा होगा इस धरती से। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप वो कौम है जिसने हमेशा से बातिल के सर पर चढ़कर आपने उसका मुकाबला किया है। भले ही आपको एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अभी सीएबी बिल पास करने की पूरी कोशिश हो रही, सीएबी बिल, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल। ये एनआरसी से ज़्यादा ख़तरनाक, मैंने कल भी रोशनी डाली थी। इस बिल के अंदर होता क्या है पता? इस बिल के अंदर ये होगा कि जिस आदमी को एनआरसी के अंदर नाम नहीं आएगा, एनआरसी का भी बिल पास करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। अभी जो लोकसभा का जो बैठक चालू हुआ, ये सर्दी के मौसम की जो मजलिस होती है, जब वो चालू हुई तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर एनआरसी का ही बिल पास करने की बात की गई। लेकिन अभी उसमें इंतशार है, एनआरसी के ऊपर कोई बात अभी वहाँ पर हुई नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई चीज़ है तो वो सीएबी बिल है। ये बिल खुद दफ़ात हिंदुस्तान के 14 के मुताबिक ये गैर कानूनी। सीएबी बिल का मतलब, अगर किसी आदमी का नाम एनआरसी में नहीं आया है तो उससे कहा जाएगा तुमको हिंदुस्तान का नागरिकता मिलेगा, लेकिन तुम हिंदू बनना, तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। यानी ज़बरदस्ती पहले जो धर्म परिवर्तन था उसको छोड़कर अब कानूनन मजबूर करेंगे। यानी अगर उसी आदमी को सिटीज़नशिप मिलेगी जो आदमी अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेगा और 5-6 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करके फॉर्म फिलअप करके दे देगा, तो अगले 7 महीने के अंदर उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो तकरीबन 40% ऐसे कमज़ोर ईमान वाले हैं जो फ़ौरन अपने अपने नाम को बदलेंगे, अपने अपने धर्म को चेंज करेंगे। धर्म जाए भाड़ में, हमको हिंदुस्तान के अंदर रहना है, वो अपने धर्म को परिवर्तन कर लेंगे और अपने शरीयत से हाथ धो बैठेंगे। हम तो कहते हैं इन लोगों से भी जो हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ तुम बिल लाना चाहते हो, हिंदुस्तान के आवाम के ख़िलाफ़ बिल लाना चाहते हो, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। यही बेगूसराय की सरज़मीन के ऊपर गिरिराज सिंह साहब ने ऐलान भी किया था कि हम यहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे। कुछ दिनों पहले 3 नवंबर को प्रोग्राम था, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया था, चीफ गेस्ट के तौर पर थे। हिंदुस्तान के मेरे मुस्लिम भाइयों, हम हिंदुस्तान के 60% ऐसे हिंदू हैं जिनके अंदर भेदभाव नफरत नहीं है। खुदा आपके इस गांव के अंदर जो यादव लोग रहते हैं वो मिल के रहते हैं। हमने बक्सर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम किया कि जिस जलसे का सेक्रेटरी एक गणेश जी थे,
اور اس جلسے کا جو صدر تھا وہ یادو برادری سے تھا، اور اس جلسے کے جو کارکنان تھے وہ مسلم برادری سے تھے۔ ابھی کی بات ہے، یہ 28 اکتوبر کی بات میں کہہ رہا، 27 اکتوبر کی میں بات کہہ رہا ہوں۔ آپ بکسر چلے جائیے، بکسر آرا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ آج ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کی لہر اب بھی، لیکن میں مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کی جو دیوار پاٹی گئی ہے اس کو توڑیے، ایک دوسرے کے فنکشن کے اندر آپ جائیے، دعوت دیجئے، ایک دوسرے کے غموں کے اندر شرکت کیجئے، ان راون راج کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ کیا ضرورت تھی CAB بل لانے کی؟ آپ زبردستی دھرم کو پریورتن کرنا چاہتے ہیں، زبردستی صرف اسلام اور مسلم ٹارگیٹ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ایشور کا سمویدھان ہے، تم اللہ کے قانون کو کبھی چینج نہیں کر سکتے۔ یقین نہ ہو تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ہندو بھائیوں، بتا دو ان گیروے رنگوں کے بھگوا دھاریوں سے جو ہندوستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے گرنتوں میں بھی لکھا ہے، آپ کے ایشوریہ گرنتوں میں بھی لکھا ہے کہ ادب دھانی ورون سورتانی، ایشور کا سمویدھان کبھی بدلتا نہیں ہے۔ آئے لاکھوں بدلنے والے، آج دھرتی کے اوپر چلے گئے۔